آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو آپ نے سنا تو بیسیوں دفعہ ہوگا، لیکن اس اینگل سے آپ نے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، سن ہے 1915، دنیا پہلی جنگ عظیم کی آگ میں جل رہی ہے۔ عثمانیہ سلطنت جو تقریباً 400 سال سے عرب دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمران ہے، اب برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جنگ میں کھڑی ہے۔ برطانیہ کو عثمانیوں کے خلاف ایک ایسے محاذ کی ضرورت ہے جو سلطنت کے اندر سے کھڑا ہو، اور اس کے لیے برطانیہ کی نظریں جاتی ہیں مکہ کے حاکم شریف حسین بن علی کی طرف۔ لیکن برطانیہ کو صرف عربوں کی مدد نہیں چاہیے تھی، بلکہ اسے عربوں کو عثمانیوں کے خلاف جنگ میں اتارنا تھا، اور اس کے بدلے میں عربوں کو ایک وعدہ کیا گیا، آزادی کا وعدہ۔ لیکن تاریخ کا عجیب ترین سوال یہ ہے، کیا برطانیہ نے واقعی عربوں سے آزادی کا وعدہ کیا تھا؟ اور اگر کیا تھا تو پھر اسی دور میں فلسطین کے بارے میں ایک دوسرا وعدہ کس سے کیا جا رہا تھا؟ اگر دونوں وعدے کیے جا رہے تھے تو کیا برطانیہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ وعدے ایک دن آپس میں ٹکرائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں 100 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ ہم اپنی کہانی کا آغاز سن 1915 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مکہ کے شریف حسین بن علی اور مصر میں برطانیہ کے نمائندے سر ہنری میک موہن کے درمیان خطوط کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ خطوط بعد میں تاریخ میں میک موہن حسین خط و کتابت کے نام سے مشہور ہوئے۔ شریف حسین کا مطالبہ واضح تھا، اگر عرب عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیں تو جنگ کے بعد عرب علاقوں کو آزادی دی جائے۔ شریف حسین ایک وسیع عرب ریاست کا تصور رکھتے تھے جس میں عرب دنیا کے بڑے حصے شامل ہوں، اور برطانیہ کو اس وقت یہ تعاون انتہائی ضروری تھا۔ لہٰذا سر ہنری میک موہن نے شریف حسین کو ایک ایسا جواب دیا جس نے عرب قیادت کو یہ یقین دلا دیا کہ برطانیہ عرب آزادی کے مطالبے کی حمایت کرے گا۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا جملہ تھا، اور اسی چھوٹے سے جملے نے آنے والی پوری تاریخ کو بدل دیا۔ برطانیہ نے کچھ علاقوں کو اس وعدے سے خارج کیا، اور سب سے بڑا سوال پیدا ہوا، فلسطین کا کیا ہوگا؟ کیا فلسطین عرب آزادی کے وعدے میں شامل تھا؟ عرب موقف تھا ہاں، اور برطانوی موقف بعد میں بن گیا نو، اور یہی اختلاف آنے والے برسوں میں ایک بہت بڑے سیاسی تنازع میں تبدیل ہونے والا تھا۔ اب اس کہانی میں ایک ایسا کردار داخل ہوتا ہے جس کا نام دنیا بھر میں مشہور ہوا، ٹی لارنس۔ دنیا اسے بعد میں لارنس آف عربیہ کے نام سے جاننے لگی، لیکن لارنس آف عربیہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اسرائیل کے قیام کا منصوبہ ساز نہیں تھا، اس کا اصل کردار عرب بغاوت میں تھا۔ برطانیہ نے اسے عرب قیادت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ شریف حسین کے بیٹے فیصل کے قریب رہا اور عرب افواج کو عثمانیوں کے خلاف کارروائیوں میں مدد فراہم کرتا رہا۔ عرب جنگجو عثمانیوں کی ریلوے لائنوں، مواصلاتی نظام اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے تھے۔ ان حملوں نے عثمانی فوج پر دباؤ بڑھایا اور برطانوی فوجی پیش قدمی میں مدد کی، اور یہاں ایک عجیب تضاد پیدا ہوتا ہے۔ عرب سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، برطانیہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جنگ جیتنے کے لیے عربوں کو استعمال کر رہا ہے۔ دونوں ایک ہی دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن شاید جنگ کے بعد دنیا دونوں کی نظر میں ایک جیسی نہیں تھی۔ اب ہم چلتے ہیں سن 1916 کی طرف۔ ایک طرف شریف حسین اور میک موہن کے درمیان خط و خطابت کا سلسلہ جاری تھا، اور دوسری طرف برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا رہا تھا۔ اس معاہدے کو تاریخ میں سائکس پیکو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر دونوں ریپریزنٹیٹیوز، یعنی برطانیہ کے ریپریزنٹیٹیو اور فرانس کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے، انہوں نے عثمانی سلطنت کے عرب علاقوں کے مستقبل کے بارے میں اپنے مفادات طے کر لیے تھے۔ یعنی ایک طرف عربوں سے کہا جا رہا تھا جنگ کے بعد آزادی ملے گی، اور دوسری طرف یورپ کی دو بڑی طاقتیں جنگ ختم ہونے کے بعد عرب علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بنانے کے نقشے تیار کر رہی تھی۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں رکھیے۔
مکہ میں شریف حسین آزادی کے لیے بات کر رہے ہیں، عرب نوجوان عثمانیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، لارنس آف عربیہ جنگجوؤں کے ساتھ موجود ہے، اور اسی وقت لندن اور پیرس میں نقشے میز پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان نقشوں پر یہ طے کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے بعد کون کہاں ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عرب قیادت اور یورپی طاقتوں کے مفادات کے درمیان بنیادی تضاد سامنے آتا ہے۔ آخر کار سن 1922 میں فلسطین کے لیے برطانوی مینڈیٹ کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا۔ بیلفور ڈکلیریشن کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اب فلسطین صرف عثمانی سلطنت کا ایک سابقہ علاقہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا خطہ بن چکا تھا جہاں برطانیہ کو ایک طرف جوئش اسٹیٹ کے قیام کی حمایت کرنا تھی اور دوسری طرف وہاں آباد غیر یہودی آبادی کے حقوق کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹیز تیزی سے کمپلیکیٹڈ ہو رہی تھی۔ یہودی ہجرت بڑھ رہی تھی، صہیونی سیاسی اور تنظیمی قوت میں اضافہ ہو رہا تھا، فلسطینی عرب آبادی میں بے چینی اور مزاحمت بڑھ رہی تھی، اور دونوں قومی تحریکوں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تھے۔ یہ تنازع اب صرف برطانیہ اور عرب کے درمیان نہیں رہا تھا، اب یہ ایک ہی سرزمین پر دو قومی تحریکوں کے درمیان تنازع بن چکا تھا۔ اب ہم فاسٹ فارورڈ کر کے سن 1947 میں چلتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، ہولوکاسٹ نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہودی پناہ گزینوں اور یہودی ریاست کے مطالبے نے عالمی سیاست میں ایک نئی شدت اختیار کر لی۔ برطانیہ نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے سامنے رکھ دیا، اور 1947 میں آخر کار اقوام متحدہ نے فلسطین کو ایک عرب ریاست اور ایک یہودی ریاست میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ یروشلم کے لیے ایک الگ بین الاقوامی انتظام تجویز کیا گیا۔ یہودی قیادت نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن فلسطینی عرب قیادت اور عرب ریاستوں نے اسے قبول نہیں کیا، اور پھر وہ ہوا جس کا خدشہ برسوں سے بڑھ رہا تھا، یعنی جنگ۔ 14 مئی 1948 برطانوی مینڈیٹ ختم ہوا، اور اسی دن اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اگلے ہی دن عرب ریاستوں کی افواج جنگ میں داخل ہو گئی۔ جنگ ہوئی، نقشے بدلے، سرحدیں بدلی، اور لاکھوں فلسطین اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ فلسطینی تاریخ میں اس سانحے کو ایک نام دیا گیا، نکبہ، یعنی تباہی۔ یہیں سے فلسطینی پناہ گزینوں کا مسئلہ پیدا ہوا، جو آج تک فلسطین اسرائیلی تنازع کے بنیادی مسائل میں شامل ہے۔ اب ہم آتے ہیں سن 1917 میں۔ یہ وہ سال ہے جس نے فلسطین کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ 2 نومبر 1917 برطانیہ کے وزیر خارجہ آرتھر جیمز بیلفور نے لارڈ رتھ شیلڈ کے نام ایک خط لکھا۔ یہ خط بعد میں بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوا، اور اس میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ لیکن اسی اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ فلسطین میں موجود غیر یہودی آبادی کے شہری اور مذہبی حقوق کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے۔ فلسطین میں اس وقت ایک بڑی آبادی عرب کی تھی، وہاں نسلوں سے لوگ رہ رہے تھے، ان کے شہر تھے، ان کے گاؤں تھے، ان کی زمینیں تھیں، ان کے کھیت تھے، اور ان کی اپنی معاشرت تھی۔ اور اب ایک عالمی طاقت یہ اعلان کر رہی تھی کہ اسی سرزمین پر یہودی قوم کے لیے ایک قومی وطن، یعنی ایک علیحدہ ملک قائم کرنے کی حمایت کی جا رہی ہے۔ یہیں سے ایک ہی سرزمین کے بارے میں دو مختلف قومی دعوے ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اب ہمارے سامنے 3 اہم دستاویزات ہیں۔ ایک میک موہن حسین خط و کتابت، جس میں سن ہے 1915 عرب آزادی کا وعدہ۔ دوسری سائکس پیکو معاہدہ، سن ہے 1916، اور اس میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے بارے میں خفیہ انتظام۔ اور تیسری ہے بیلفور ڈکلیریشن، جس کا سن ہے 1917، اور اس میں فلسطین میں یہودی قومی وطن کی حمایت نظر آتی ہے۔ یہ تینوں واقعات الگ الگ دیکھیں تو شاید مختلف نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں ایک ہی تاریخی تسلسل میں دیکھیں تو ایک پیچیدہ تصور سامنے آتا ہے۔
عرب آزادی چاہتے تھے، برطانیہ اپنے سامراجی مفادات محفوظ کرنا چاہتا تھا، فرانس مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ چاہتا تھا، اور صہیونی تحریک فلسطین میں یہودی قومی وطن کے قیام کی کوشش کر رہی تھی، اور ان تمام سیاسی منصوبوں کا ایک اہم مرکز بن گیا فلسطین۔ اب ہم آتے ہیں سن 1918 میں۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی، عثمانی سلطنت شکست کھا گئی، عربوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ شریف حسین اور ان کے بیٹوں کو امید تھی کہ اب عرب آزادی کا دور شروع ہوگا، لیکن جنگ کے بعد جو دنیا سامنے آئی وہ اس دنیا سے مختلف تھی جس کا عرب قیادت نے تصور کیا تھا۔ عرب علاقوں کا بڑا حصہ براہ راست یا بالواسطہ برطانوی اور فرانسیسی اثر و رسوخ میں چلا گیا۔ شام میں فرانس، عراق اور فلسطین میں برطانیہ، اور عرب دنیا ایک متحد ریاست کی بجائے مختلف سیاسی اکائیوں میں تقسیم ہوتی گئی۔ لارنس خود عرب آزادی کے وعدے کی تکمیل کے لیے پریشان رہا۔ اس نے عرب قیادت کے ساتھ کیے گئے وعدے اور جنگ کے دوران برطانیہ اور فرانس کے خفیہ منصوبوں کے درمیان تضاد دیکھا تھا، لیکن طاقت کا توازن کچھ اور فیصلہ کر چکا تھا۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم سوال پر، وہ یہ ہے کہ کیا برطانیہ نے 1915 میں ہی ایک الگ یہودی ریاست کے قیام کا فیصلہ کر لیا تھا؟ اگر ایسا نہیں بھی ہے تو برطانیہ کے بعد کے جو اقدامات ہیں انہوں نے اس کانفلکٹ کو کریٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا، اور آج ہم جو کانفلکٹ مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں یا مارے جا چکے ہیں، اس میں سے برطانیہ کو ایگزینریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کہیں نہ کہیں برطانیہ کے اقدامات جو ہیں وہ اس سارے کانفلکٹ کی بنیاد ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 1948 کے بعد پھر 1967، پھر ویسٹ بینک، پھر غزہ، پھر یروشلم، پھر بستیاں، پھر انتظامی تقاضے، پھر امن مذاکرات، پھر ناکام معاہدے، اور پھر بار بار جنگ۔ آج ہم غزہ میں تباہی دیکھتے ہیں۔ جب ہم مغربی کنارے میں کشیدگی دیکھتے ہیں، جب یروشلم کے بارے میں تنازعہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس تنازعے کی جڑیں صرف آج کے واقعات میں نہیں، اس کی تاریخ 1 صدی سے زائد پرانی ہے۔ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک طرف عرب آزادی کے وعدے کیے گئے تھے، دوسری طرف یورپی طاقتیں خطے کے مستقبل کے بارے میں خفیہ معاہدے کر رہی تھی، اور پھر فلسطین میں یہودی قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ ایک سرزمین، متعدد وعدے، متعدد دعوے، اور ایک ایسا سیاسی تصادم جس کا آج تک حل نہیں نکل سکا۔ تو اگلی مرتبہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مشرق وسطیٰ میں یہ مسئلہ کب شروع ہوا، تو اس کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ سن 1948 میں شروع ہوا، یا سن 1968 میں شروع ہوا، یا چند سال پہلے۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا مکہ کے شریف حسین بن علی کے پاس، ان خطوط کے پاس جو قاہرہ سے مکہ جا رہے تھے، میک موہن کے وعدوں کے پاس، لارنس آف عربیہ کی عرب بغاوت کے پاس، سائکس اور پیکو کے خفیہ نقشوں کے پاس، اور پھر بیلفور کے اس خط کے پاس جس نے فلسطین کے مستقبل کو ایک نئی سمت دے دی۔ کیونکہ تاریخ میں بعض اوقات جنگ میدان جنگ میں شروع نہیں ہوتی، وہ پہلے کاغذ پر شروع ہوتی ہے، ایک خط سے، ایک وعدے سے، ایک معاہدے سے، اور کبھی کبھی ایک ایسے فیصلے سے جس کے اثرات 100 سال بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ تھی حسین بن علی سے فلسطین تک کی کہانی، اور شاید مشرق وسطیٰ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کے انہی خطوط کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ Stay tuned and subscribe our channel.